بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے نوجوان ریمیٹنسز لے کے آتے ہیں ملک میں، ملک کا نام روشن کرتے ہیں. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے سکلز کا زبردست مظاہرہ کرتے ہیں اور عالمی ہم دیکھتے ہیں مقابلوں میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. ہم بات کریں جناب فری لانسرز کی. اب ان کے لیے ایک زبردست بہت اچھی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی فری لانسرز نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے. انہوں نے عالمی مارکیٹ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے 11 ماہ میں $1.60 سے زائد کا زر مبادلہ کمایا ہے. یہ ہمارے فری لانسرز جو کہ جن میں موسٹلی جو ہیں وہ جینزیز ہیں، بچے ہیں جو وداؤٹ اینی فارمل ٹریننگ یا وداؤٹ اینی مینز آف پراپر کوئی ٹریننگ نہیں ہے ان کو کاروبار کرنے کی، انٹرپرینیورز ہیں، سیلف لرن ہے، سیلف ٹاٹ ہے. آپ سوچیں کہ کتنا $1.60 کا زر مبادلہ وہ ملک میں لے کے آئے ہیں. رواں مالی سال کے ابتدائی 11 ماہ کے دوران فری لانسرز کی برآمدی آمدن میں 80% نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ صرف مئی 2026 کی اگر میں بات کروں تو پاکستانی فری لانسرز نے $16.90 کروڑ کمائے. بالکل سائم، اور یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہے اس طرح نوجوان جو ہے وہ کس طرح سے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور وہ صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کو بھی بڑا فائدہ پہنچا رہے ہیں. یقینی طور پر جب باہر سے زر مبادلہ آپ کے ملک کے اندر آتا ہے تو آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ابراہیم امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ چیئرمین پاکستان فری ایسوسی ایشن ہے. بہت شکریہ ابراہیم صاحب وقت دینے کے لیے. ایک تو پہلے بہت بہت مبارک ہو، ایک بڑا اچھا ریکارڈ فری لانسرز کی جانب سے یہ بنایا گیا ہے، اور یقینی طور پہ یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ پاکستان کے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو ہے اتنے بہترین طریقے سے اب یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. جی السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاکستان کی خوش قسمتی ہے اینڈ تھینکس ٹو ہمارا جین زی کہ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم $1.6 بلین کی ہم نے اس سال ایکسپورٹ اچیو کر لی ہے. اور یہ ایکسپورٹ جو ہے یہ پچھلے 4 سال میں اٹ واز فرسٹ اسٹارٹیڈ آن 2022. یہ 4 سال میں $450 ملین جو 2022 میں ہم نے لیا، اور یہ 70 to 80% رائز ایئر آن ایئر ہے. تو اٹس ریمارکیبل، اٹس سرپرائزنگ، مطلب بہت حیرت انگیز ترقی کر رہے ہیں ہمارے فری لانسرز. اور یہ سب ممکن اس وجہ سے ہے کہ یہ منسٹری آف آئی ٹی اور ان کو کانفیڈنس مل رہا ہے. پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ، منسٹری آف آئی ٹی فری لانسرز کو ہینڈ ہولڈ کر رہی ہے، ان کو کانفیڈنس دے رہی ہے. تو یہ 80% رائز ہے ایئر آن ایئر، اور اگر ہم ان کو مزید کانفیڈنس دیں تو انشاءاللہ ہم $10 بلین بہت جلد اچیو کر لیں گے. سو رائٹ. اور میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کون سے ایسے عوامل تھے، آپ نے آئی ٹی منسٹری کا ذکر کیا، بٹ کوئی ایسی اسپیسیفک ٹریننگ ہوئی تھی، ہوا کیا، کون سے ایسے فیکٹرز تھے کہ ایک سال میں ہم نے یہ ہوش اڑانے والے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹس ہیں، مطلب $1.6 بلین ہم نے زر مبادلہ لے کے آئے ہیں ہمارے بچے اس ملک کے اندر. یہ تو بڑے زبردست اسٹیٹس ہیں جو ہم نے اچیو کیے ہیں. ہم اس سے 3 گنا زیادہ اسٹیٹس اچیو کر سکتے ہیں. جو پیچھے انہوں نے فری لانسرز کو دیکھیں 2025 میں ایز اے سیگمنٹ، ایز اے بزنس سیگمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو ریکگنائز کیا. 2022 میں اسٹیٹ بینک نے ان کو ایز اے سیگمنٹ ریکگنائز کیا، اور ان کی جتنی مشکلات تھیں اسٹارٹنگ فرام فائنینشیل انکلوژن، ان کے بینک اکاؤنٹس اوپننگ، وہ بچے گھر بیٹھ کے اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اپنی پیمنٹس منگا سکتے ہیں، ان کو بینکس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے ساتھ ان کو انٹیگریٹ کیا، پینیئر کو 4 بینکوں کے ساتھ انٹیگریٹ کیا لائیو. اسی طرح ٹریننگز کے اوپر کام کیا. تو یہ 360 ڈگریز لائف سٹائل ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور جس کے اوپر مزید کام اگر ہو اور مزید ان کو کانفیڈنس دیا جائے. جیسے ابھی یوٹیوبرز ہیں، اب بہت سارے یوٹیوبرز ایسے ہیں جو فری میں ٹریننگز دے رہے ہیں، جو لاکھوں فری لانسرز کو پڑھا رہے ہیں، ٹرین کر رہے ہیں. ان پہ 5% ٹیکس لگا دیا ہے. تو ان کو بھی اگر یہی فائنل ٹیکس ریجیم کی ایکسٹینشن انہوں نے کر دی ہے منسٹری آف آئی ٹی نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے، اس سال جو 30 جون میں ایکسپائر ہو رہا تھا، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی سہولت ہے. ابھی دیکھیں جتنے بھی بزنسز ہیں اس میں سے آئی ٹی اور فری لانسنگ کو فائنل ٹیکس ریجیم 1%، 0.25% یا 1% اگر آپ پے کریں تو آپ کو نہیں پوچھا جائے گا آپ کی انکم پہ جو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ کانفیڈنس ہے، یہ کانفیڈنس جو ان کو دیا جا رہا ہے، اگر یہی کنٹینیو رہے تو
ہم $10 بلین بڑے آرام سے اچیو کر سکتے ہیں. واو. اچھا تو ابراہیم صاحب جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 سے 3 سالوں کے اندر اس چیز کا رجحان بہت زیادہ بڑھا ہے, کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے بڑا سپورٹ کیا گیا ہے, پلیٹ فارمز مہیا کیے گئے ہیں, کچھ پلیٹ فارمز کو لیگلائز کیا گیا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان اگر کما رہے ہیں تو وہ ٹیکس نیٹ میں آنا بھی پسند کر رہے ہیں؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس میں مزید میں یہ ایک اور بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ان کو ریکگنیشن جیسے جیسے اب ملتی جائے, ان کو اگر ہم اسلام آباد میں لوکل اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں ریکگنائز کریں, اب ان کو ریکگنیشن آہستہ آہستہ مل رہی ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا اگر ہم لارج اسکیل پہ پورے پاکستان میں لے کے جائیں تو بہت فائدہ ہوگا ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ کو اور فری لانسنگ انفراسٹرکچر اور کمیونٹی کو. ابراہیم صاحب, ایک سب سے میجر جو مسئلہ تھا جو کہ بچے کام کر رہے تھے اپ ورک پہ یا فائیور پہ, ان کو ایشو یہ ہوتا تھا کہ ان کی پیمنٹس پاکستان کیسے آئیں گی. اس کے لیے لیفٹ رائٹ کے مینز ایلیگل نکالے جاتے تھے, سورسز, اور کوئی میڈیم کو چینل ایسا نکالا جاتا تھا کہ جہاں سے بس پیمنٹ آ جائے کٹتی کٹاتے کسی طریقے سے پاکستان کے اندر. پھر وہ ڈالر ٹو روپیز میں آنا, وہ بھی ایک بڑا عذاب ہوتا تھا. اب ہم نے دیکھا کہ پچھلے 1-1.5 سال میں بہت سے بینکس نے فری لانس اکاؤنٹس کھولنے کی اپرچونٹی دی اور کھولے, بچوں کے گھر بیٹھے بچے کھلوا رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ایک میجر کیٹلسٹ فیکٹر تھا اس کامیابی کے پیچھے؟ جی بالکل, یہ ایک بہت میجر فیکٹر ہے. آپ 4 موبائل بینکنگ ایپس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنا پینیئر کا اکاؤنٹ جو فائیور اپ ورک سے کنیکٹڈ ہے, جہاں سے پیمنٹ آتی ہے, وہ ریئل ٹائم آپ کے بینک اکاؤنٹ کے آپ کے موبائل بینکنگ ایپ سے ریئل ٹائم کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کا جو ڈالر اکاؤنٹ ہے US UK مطلب انٹرنیشنلی کہیں پہ بھی, اس سے پیمنٹ ریئل ٹائم آپ کے PKR اکاؤنٹ میں ریئل ٹائم آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات ESFC اکاؤنٹ, ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اکاؤنٹ, جس میں 50% آف یور فارن کرنسی آپ ریٹین کر سکتے ہیں. یہ فیسلٹی بھی صرف IT اور فری لانسنگ کمیونٹی کو ہے پاکستان میں. اس کے بارے میں ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے فری لانسنگ کمیونٹی کو, بٹ یہ آہستہ آہستہ اس کی اڈاپشن ہو رہی ہے. تو جو سب سے بڑا ایشو تھا فری لانسرز کو, ون آف دا بگیسٹ پین پوائنٹس, کہ ہمارے جو ڈالر ہم لے کے آتے ہیں وہ ہمارے ڈالر نہیں رہتے, وہ پاکستان روپیز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ 50% اسٹیٹ بینک نے اور منسٹری آف IT گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو الاؤ کر دیا ہے کہ آپ 50% انکم جتنی بھی آپ کی ایکسپورٹ ریمیٹنس ہے وہ آپ اپنے پاس ریٹین کر سکتے ہیں, اور اس کا ڈالر کا ڈیبٹ کارڈ ایشو کرنا شروع کر دیا ہے بینک سے. بڑی پازیٹیو چیزیں کی گئی ہیں اس گورنمنٹ کی جانب سے, نو ڈاؤٹ. ابراہیم صاحب, آپ کیا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ غیر سرکاری ادارے, کچھ فلاحی تنظیمیں ایسی ہیں جنہوں نے IT کورسز سٹارٹ کروائے؟ ان 4 سے 5 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی تعداد میں IT کورسز کروائے جا رہے ہیں, خاص کر ان بچوں کو بھی جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کسی انسٹیٹیوشن میں جا کے پڑھنا, یا کم تعلیم یافتہ تھے, میٹرک پاس تھے, لیکن وہ IT کورسز کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا ایک فیکٹر ہے؟ جی بالکل, میں آپ کی بات سے بڑا سہمت ہوں, اور بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. پورے پاکستان میں آپ دیکھیں نیپٹیک, اگنائٹ, ای روزگار پروگرام, پھر بنو قابل, بہت سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں پورے پاکستان میں, گورنر ہاؤسز پورے پاکستان کے جو AI سائبر سیکورٹی کے کورسز کرا رہے ہیں. انووسٹا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس نے یہ 161 سٹیز میں یہ رجیم کریٹ کی ہے. اب اگنائٹ نے لاکھوں اربوں, یہ منسٹری آف IT نے لاکھوں اربوں ڈالر, یہ اربوں روپے خرچ کر رہا ہے فری لانسرز کے اوپر اور IT سکلز کے اوپر. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ بلوچستان میں بھی IT سکلز کی ٹریننگ شروع ہو گئی ہے. بالکل, آپ نے درست فرمایا. بہت شکریہ ابراہیم صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور میں تو یہی کہوں گا دیامنا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے, ہلکا سا پش چاہیے, ہلکی سی موٹیویشن چاہیے ہمارے جنزیز اور جن الفاز کو بھی خاص طور پر, اور یہ دے کین ڈو ونڈرز. بہت پوٹینشیل ہے ان لوگوں کے اندر. بالکل, 1.6 بلین یہ ڈالر کم نہیں بالکل, ہے. اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہمارے اندر پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے. لیکن یہاں پر جاتے جاتے ایک مشورہ بھی دینا چاہیں گے, اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں اس دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ IT کورسز کرنے کی کوشش کریں. بے شک وہ کسی بھی کلاس میں ہیں, وہ IT کورسز کریں, اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اندر اپنی پریزنس کو شو کریں اور فری لانسنگ کریں. اس سے وہ بہت زیادہ پیسے بھی کما سکتے ہیں. ایک تو ان کی پاکٹ منی جمع ہو جائے گی. آپ AI سیکھ سکتے ہیں, آپ گیم ڈیولپمنٹ سیکھ سکتے ہیں, آپ مارکیٹنگ سیکھ سکتے ہیں.